ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد. رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور 4 موضوعات پر آج مختصر سی بات ہو سکے گی، کیونکہ شاید رمضان کے اگلے 2 جمعے جو باقی ہیں وہ شاید میں نہ پڑھا سکوں. خیر، جو پڑھائیں گے انشاءاللہ وہ اس میں بات کریں گے، کیونکہ اگلا جمعہ 20 رمضان کو آئے گا انشاءاللہ، اور وہ اعتکاف میں بیٹھنے کا دن ہو. تو میں چونکہ کرب شریف میں اعتکاف کرتا ہوں الحمدللہ، تو اس کے لیے سفر شاید پہلے سے کرنا پڑے. تو ورنہ ان موضوعات پر ایک جمعہ پر گفتگو کرنی تھی، لیکن مختصر سی بات چیت سب پر سن لیجیے گا. ایک تو زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا ویسے رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں دینی ضروری ہو، لیکن لوگوں کا معمول ہے چونکہ رمضان المبارک میں ثواب بڑھ جاتا ہے چیزوں کا، تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں دی جائے. ورنہ زکوٰۃ کا تعلق اس مہینے کی اس تاریخ کے ساتھ ہے جس میں آپ نصاب کے مالک بنے تھے. تو وہ تو کسی بھی مہینے کی کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے اور ہر ایک کی مختلف ہوگی. جس انسان کے پاس نصاب، میں سے بتاتا ہوں نصاب کس کو کہتے ہیں، تو جب وہ اس کا مالک بن گیا نصاب کا، تو وہ اس کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے. جس دن وہ مالک بنا، جس تاریخ کو، سال کے جس دن میں بھی، اگلے سال عین اسی دن اس پہ زکوٰۃ واجب ہوئی. سال گزرنا شرط ہے زکوٰۃ. مثال میں آپ کو سے بات سمجھا دیتا ہوں کہ جس طرح آج یعنی اس یکم رمضان سے کچھ 1-2 دن پہلے حکومت نصاب کا اعلان کرتی ہے، اسٹیٹ بینک اعلان کرتا ہے، کیونکہ وہ بینکوں سے زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے. تو اس سال جو نصاب کا اعلان کیا تو وہ 88,927 روپے کا اعلان کیا. یہ جو 88,927 روپے ہے، یہ اصل میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہوتی ہے. تو 52.5 تولے چاندی کی ہر سال رمضان سے پہلے جو قیمت بنتی ہے اس کو نصاب قرار دیا جاتا ہے. تو کیونکہ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے 2 چیزیں بیان کی گئی تھیں. اس زمانے میں کاغذ والی کرنسی تو تھی نہیں، تو ایک سونے کا نصاب بتایا گیا تھا، وہ 7.5 تولے چاندی تھا، 7.5 تولے سونا تھا، اور ایک چاندی کا نصاب بتایا گیا تھا جو 52.5 تولے چاندی تھی، کہ یہ دونوں زکوٰۃ کے نصاب ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ان کے درمیان فرق کافی ہو گیا. جس طرح آج آپ دیکھیں تو کافی زیادہ فرق ہے 7.5 تولے سونے کی قیمت میں اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت میں. تو اس کے بعد یہ فقہاء نے طے کیا کہ چونکہ ان میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان دونوں میں سے کس کو نصاب بنایا جائے. تو زکوٰۃ کا مقصد چونکہ فقراء کو فائدہ پہنچانا ہے، اور نصاب اگر کم کیا جائے تو بندہ جلدی صاحب نصاب بنتا ہے، اس میں زکوٰۃ آتی ہے، تو فقراء کا فائدہ اسی میں. تو پھر یہ ضابطہ ہے، قاعدہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، صرف سونا، اور اس کے ساتھ 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، تب تو اس کا نصاب 7.5 تولے سونا ہی ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ چاندی نہ ہو، 10 روپے 100 روپے کیش بھی نہ ہو اس کے پاس، تب تو اس کا نصاب سونا ہے. اور اگر اس کے پاس جو ہے وہ سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے، مسئلہ اس صورت میں ہے، یعنی سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، یا آج کل جس طرح کیش ہے، یا کوئی سامان تجارت ہے. سامان تجارت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا. جو چیز بیچنے کی نیت سے خریدی جائے وہ سامان تجارت کہلاتی ہے، چاہے وہ بندہ تجارت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو. اگر کسی نے اپنے لیے پلاٹ خریدا ہے انویسٹمنٹ کی نیت سے، بیچنے کی نیت سے،
تو وہ سامان تجارت کہلاتا ہے. اور یعنی بعض لوگوں کو سامان تجارت سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید جو بندہ باقاعدہ بزنس کرتا ہے اس کی دکان ہونی چاہیے تو اسی کا تجارت والا زکوٰۃ صرف اسی کے اوپر آئے گی. ایسا نہیں، بلکہ جو چیز بھی انسان نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے تو وہ اس کی ظاہر ہے بیچنے کی نیت کا مطلب تجارت ہی ہوتا ہے، اسی کا وہ ہوتا ہے. تو ہر آدمی اس اعتبار سے کچھ نہ کچھ تجارت کر رہا ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ آئے گی. اب یہ بہت تفصیلی مسائل ہیں، جس طرح یہ ہمارے پاس وقت کی تھوڑی کمی ہوتی ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو، جن لوگوں نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل پر ایک ڈیٹیلڈ سیشن اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے لیں اور اس کو سمجھیں، کیونکہ لوگ مختلف قسم کے ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں جن کا حساب کرنا ہوتا ہے. مثلاً کسی نے پلاٹ کی کچھ قسطیں ادا کر دی ہیں، کچھ قسطیں اس کی باقی ہیں. کسی نے پلاٹ خریدا ہے اور خریدتے ہوئے نیت جو تھی وہ بیچنے کی تھی، بعد میں نیت بدل گئی ہے. کسی نے رکھنے کی نیت سے خریدا تھا، بعد میں بیچنے کی نیت ہو گئی ہے. اس قسم کے بہت سارے مسائل ہیں جو نکلتے چلے جائیں تو ہر بندے کو درپیش ہوتے ہیں. اس پر جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے وہ اس کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے کے اوپر وعیدیں بہت سخت ہیں، حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 فرشتے روز بد دعا کرتے ہیں، روز آسمانوں پر ندا لگاتے ہیں کہ اللہ جس شخص نے اپنا مال روک لیا، یعنی اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حق، اور حق اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ فقیروں کا حق اللہ کا حق قرار پاتا ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ کو تو اس مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے، تو جو فقیروں کا حق ہوتا ہے جب انسان روکتا ہے تو کہتے ہیں کہ دونوں فرشتے، ایک فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے کہ اللہ جس نے روکا ہے، حق نہیں ادا کیا اس نے، اس کے مال کو تباہ فرما دے. اور دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ جس نے دیا اس کے مال کے اندر برکت عطا فرما دے، اس کو مزید عطا فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ مال قیامت میں 2 شکلوں میں تبدیل کیا جائے گا. ایک تو اس سونے اور چاندی اور دھات کی شکل کے اندر اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، لال کر دیا جائے گا. جیسے بھٹی کے اندر کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ لال ہو جاتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی پیشانی کو، اس کے ماتھے کو، اس کی کمر کو اور اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا. اور یہ 50,000 سال کا جو آخرت کا دن ہوگا، اس پورے عرصے میں اس کو یہ داغ لگایا جاتا رہے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، یہ ایک ایسے اژدہے کی صورت اختیار کر لے گا کہ جو گنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں کے نشانات ہوں گے. اصل میں یہ انتہائی زہریلے سانپ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو سانپ، گنجا سانپ جس کو کہتے ہیں اس لیے گنجا ہوتا ہے کہ اپنے زہر کی شدت کی وجہ سے اس کے بال اڑ جاتے ہیں. خود اس کے زہر کی تھیلی میں جو زہر ہوتا ہے وہ اس کے اپنے جسم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. تو وہ سانپ جو ہے وہ اس انسان کو قابو میں لے لے گا، اور یہ اس کو 50,000 سال کے اس پورے دن تک ڈستا رہے گا اور بار بار کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں، میں تیرا وہ مال ہوں، میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، جس کا حق نہیں ادا کیا گیا. اس لیے زکوٰۃ کا مسئلہ بہت زیادہ حساس ہے، اور صدقہ و خیرات اس کا متبادل نہیں ہو سکتے جب تک زکوٰۃ کا حساب صحیح نہ کیا گیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسے جیسے کہ فرض نماز کا متبادل جو ہے وہ نفل نماز نہیں ہو سکتی. آپ نے فجر کی فرض 2 رکعت چھوڑ دی، آپ سارا دن نفلیں پڑھتے رہے، سارا دن 1000 نفل پڑھ لیں پورے دن میں، وہ فرض کی 2 رکعتوں کا متبادل نہیں ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا 1 روپیہ کسی نے نہیں دیا تو 10,000 روپے اگر اس نے ویسے خیرات کر دیے تو وہ اس 1 روپے کا متبادل نہیں ہو سکتا جو زکوٰۃ کا اس سے رہ گیا. اس لیے زکوٰۃ کی فرضیت کے ساتھ جو سب سے بڑا اہم مسئلہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا صحیح علم حاصل کیا جائے کہ میرے پاس، کہ ظاہر ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے اس کے پاس کیا کچھ ہے، اپنی تمام ملکیت کا انسان کو علم ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ اس کا اصل طریقہ یہ ہے. اس میں لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں کیونکہ صحیح مسئلہ پتہ نہیں ہوتا.
آپ نے جب زکوٰۃ کی ایک تاریخ آپ کی وہ ہے اصلاً جس دن آپ نصاب کے مالک بنے تھے، جس دن آپ کے پاس آپ کی ضروریات سے زیادہ اور قرضوں ورزوں کے علاوہ آپ کے پاس مثال کے طور پر 1,00,000 روپے آ گیا، تو وہ نصاب ہے۔ اس دور کے آج کی تاریخ کے مطابق 88,927 روپے نصاب ہے۔ تو اگر آپ کے پاس 90,000 روپے بھی آ گیا تو جس دن یہ آ گیا آپ نصاب کے مالک بن گئے۔ وہ مثال کے طور پر آپ کے اوپر 4 جولائی کو آیا، 4 جولائی کو آپ نصاب کے مالک بن گئے۔ اب آپ پر زکوٰۃ آئے گی اس رقم کے اوپر جو رقم آپ کے پاس اگلے سال کی 4 جولائی کو موجود ہوگی۔ اس دوران درمیان میں آنا جانا اس کا حساب نہیں ہے۔ اب آپ مالک ہیں، لیکن اگلے سال جب 4 جولائی آئی تو اس وقت آپ کے پاس 2,00,000 روپے تھے مثال کے طور پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر 5,000 روپے زکوٰۃ کے 2,00,000 روپے کے اوپر آ گئے۔ اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ نصاب کا مالک بن جانے کے بعد اس نصاب پر سال گزرنا تو ہے، لیکن ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ایچ پینی پر کہیں کہ سال نہیں گزرا اس کے اوپر تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، ہر اماؤنٹ پر ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، جیسا میں نے کہا کہ آپ نصاب کے مالک بنے تھے 4 جولائی کو، اگر 3 جولائی کو بھی آپ کے پاس 1,00,000 روپے آ گیا تو اس پہ زکوٰۃ آئے گی، حالانکہ وہ صرف ایک دن آپ کے پاس رہا ہے۔ 3 جولائی کو آیا ہے، 2 جولائی کو آیا ہے، وہ 2 دن رہا ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کے نصاب کی تاریخ سے پہلے، ہاں 5 جولائی کو جو آپ کے پاس آئے گا، نصاب کے اگلے دن جو آئے گا، اس کی زکوٰۃ اگلے سال آئے گی۔ وہ پھر اگلے سال آپ حساب کریں گے کہ زکوٰۃ کی تاریخ پر آپ کے پاس کیا موجود ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو عام طور پر ایک بات بتاتا ہوں آپ کی سہولت کے لیے، ہر سال یہاں اس پر گفتگو ہوتی ہے کہ اپنی زکوٰۃ کی تاریخ کے اوپر اپنے جملہ ملکیت کا ایک سنیپ شاٹ لے لیا جاتا ہے کہ میرے پاس کل میری ملکیت میں اس وقت یہ چیزیں داخل ہیں۔ اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، انسان کو واضح پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کی سواری پر زکوٰۃ نہیں ہے، ضرورت کے سامان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، رہنے گھروں پر آپ کے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی گھر بیچنے کی نیت سے نہیں لیا ہوا بلکہ کرائے پر چڑھانے کی نیت سے لیا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے ٹوٹل پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس سے جو کرایہ آتا ہے وہ آپ کے کیش میں انکلوڈ ہو جائے گا اور اس پر زکوٰۃ آتی ہے تو آ جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کی کوئی فیکٹری ہے تو فیکٹری کی جو فکسڈ ایسٹ ہے، یعنی اس کا پلاٹ ہے، اس کی بلڈنگ ہے، اس کی مشینری ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کی فیکٹری کے اندر جو سامان پڑا ہوا ہے، چاہے وہ را میٹیریل ہو یا وہ مینوفیکچرڈ آئٹمز ہوں، دونوں کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا، اس پر بھی ایک چیز بتا دوں کہ سامان تجارت پر زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے، اس میں 3 آراء ہیں۔ میں آپ کو تینوں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو، وہ اصل میں جہاں پر ایک سے زائد آراء ہوتی ہیں تو لوگ ایک بندے سے مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ ایک رائے بتاتا ہے، دوسری پر کنفیوزڈ ہوتے ہیں۔ سامان تجارت جو آپ نے بیچنے کے لیے لیا ہوا ہے، مثلا آپ کی مثال کے طور پہ کریانے کی دکان ہے یا کسی اور چیز کی دکان ہے، تو آپ کی دکان میں یا آپ کے گودام میں، آپ کی فیکٹری میں، کہیں پر بھی جو مال پڑا ہوا ہے جو ابھی بکا نہیں ہے، چاہے وہ را میٹیریل ہے یا چاہے وہ مینوفیکچرڈ آئٹمز ہیں یا چاہے وہ آپ نے بازار سے عام کموڈیٹیز پرچیز کی ہیں اور وہ آپ بیچتے ہیں، اس پر زکوٰۃ کے لیے وہ سامان تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اس کا حساب کیسے لگایا جائے، کیا قیمت لگائی جائے اس کی، اس پہ 3 آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے جو سب سے زیادہ احتیاط پر مبنی ہے کہ جو اس کی ریٹیل پرائس ہے، جس قیمت پر آپ بیچیں گے، آپ نے جس قیمت پر اس کو فروخت کرنا ہے، اس قیمت کے مطابق اپنی تمام چیزوں کی قیمت کا حساب لگائیں۔ مثلا آپ نے بسکٹ کا ڈبہ 20 روپے کا بیچنا ہے، چاہے بے شک آپ نے خریدا 15 روپے کا ہے، لیکن آپ نے بیچنا 20 روپے کا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ چینی 150 روپے کی بیچنی ہے، چاہے بے شک آپ نے خریدی 120 روپے کی، تو آپ اپنی اس جو آپ کی وہ ریٹیل پرائس جس پر آپ دیتے ہیں اس کے مطابق اپنے تمام سامان تجارت کا حساب لگائیں۔ ایک رائے یہ ہے، ہمارے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے تھی، وہ اسی پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اپنی جو عام بیچنے والا بندہ ہے اس کو وہ چیز اس وقت مارکیٹ میں جس دام پر مل رہی ہے، اس کو جس پر مل رہی ہے
جیسا کریانے والے کو سامان سپلائی والا جتنے پر دے رہا ہے اس وقت جو اس کی چلتی ہوئی قیمت ہے خریدنے والے کے لیے، دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی ہول سیل ریٹ جو ہے اس کی، کیونکہ ہول سیل کا ریٹ اور ہوتا ہے، ریٹیل کا ریٹ اور ہوتا ہے، تو جو ہول سیل ریٹ ہے اس کے مطابق وہ اس کی قیمت لگائے گا۔ اور تیسری رائے یہ ہے جو سب سے جس کو کہنا چاہیے کہ کم قیمت جس پر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں فورسڈ سیل، یعنی جب آپ کو اگر کوئی چیز آج ہی اپنا سارا سامان بیچنا پڑے تو وہ کس قیمت پر بکے گا۔ بعض اوقات وہ ہول سیل کے ریٹ سے بھی نیچے جاتا ہے۔ ایک آدمی کو آج ہی اپنی دکان ختم کرنی ہے اور اس نے کہا میری دکان میں جو کچھ ہے بس یہ بک جائے جس قیمت پر بھی ہے، اس قیمت کو بھی بعض فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ کم سے کم۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ تین میں سب سے بہتر صورت پہلی ہے کہ آپ ریٹیل پرائس کے مطابق اپنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کریں، نہیں تو ہول سیل پر کریں، اور آخری درجہ یہ ہے کہ وہ فورسڈ سیل جس کو کہتے ہیں، اگر بالجبر انسان سب کچھ بیچنا چاہے تو اس کے مطابق بھی اگر کرے تو ہمارے استاد حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس تیسری شکل کی بھی اجازت دی ہے کہ اس پر بھی حساب ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ زکوٰۃ میں احتیاط کے پہلو کو بہت زیادہ سامنے رکھنا چاہیے، اور بالکل زکوٰۃ دیتے ہوئے کبھی بھی دل کے اوپر بوجھ نہ ہو انسان کے کہ شاید یہ کوئی بڑی رقم نکل رہی ہے۔ جتنی کھلے دل کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ اور خوش ہو کر اور صحیح حساب لگا کر اپنے حساب سے اوپر کی دیں زکوٰۃ۔ میں اپنے حلقہ احباب میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنا زکوٰۃ کا حساب لگانے کے بعد 3 4 5 کروڑ روپے زکوٰۃ کے حساب میں اوپر سے دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے حساب میں کوئی غلطی ہو گئی، ہو سکتا ہے ہمارے ہاں ہم سے آتے ہیں ہم سے مسئلے پوچھنے کے لیے، تو جب ان کا حساب لگ جائے کہ مثلا آپ کی 10 کروڑ کی زکوٰۃ بن گئی تو 2-3 کروڑ اوپر لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی کوئی چیز ایک پائی بھی زکوٰۃ کی ہمارے مال کے اندر شامل نہ ہونے پائے۔ اور یہ اتنی جو زکوٰۃ ان کی نکلتی ہے لوگوں کی 20 25 کروڑ 50 کروڑ، یہ زکوٰۃ جس مال پہ نکلتی ہوگی اسی دینے کی یہ برکت ہوتی ہے، یہاں تک جو آخر مال پہنچائے گا 10 کروڑ کی زکوٰتیں جا رہی ہیں، 15 کروڑ کی جا رہی ہیں، 20 کروڑ کی جا رہی ہیں زکوٰتیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ زکوٰۃ دینے کے اندر ایک فراخی کا معاملہ پہلے دن سے رکھا گیا اور احتیاط کا معاملہ رکھا گیا، مسئلہ پورے طور پر معلوم کر کے، تو اللہ جل شانہ پھر مال کے اندر جو برکت عطا فرماتے ہیں وہ انسان اس کو خود اس کا مشاہدہ کرتا ہے، خود اس کو دیکھتا ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ اسے نہیں دی یہ مال اس کے لیے دنیا کے اندر بھی وبال جان ہے، پریشانیوں کا باعث ہے۔ مال ہوگا لیکن سخت ٹینشن میں رکھے گا، اس مال کا فائدہ کیا جو مال انسان کو ٹینشن میں رکھے؟ مال تو ہوتا ہی اس لیے کہ انسان ٹینشن سے آزاد ہو جائے، تو تاکہ اس کو محتاجی نہ ہو، اس کو پریشانی نہ ہو، اس کو فکر نہ ہو۔ اگر اس نے اس کو ٹینشن دی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے تو مصیبت اپنے گلے لی ہوئی ہے، جیسے بہت سی مصیبتیں انسان پیسے دے کر لیتا ہے اپنے لیے۔ تو ایک تو اس میں ایک چیز اور وہ میں بہت پوچھتے ہیں جو مسئلہ لوگ، تو اسے بتا دوں، وہ پلاٹ کی زکوٰۃ کی جو ابھی بات آئی، تو یاد رکھیے گا کہ جو پلاٹ آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اور وہ زکوٰۃ اس کی مارکیٹ پرائس پر ہوگی۔ اگر آپ نے کسی سوسائٹی میں، جیسے آج کل کی سوسائٹی میں پلاٹس ہوتے ہیں، آپ نے پلاٹ کے لیے ادائیگی کی ہے لیکن آپ کی پلاٹ کا نمبر نہیں لگا نقشے کے اوپر، انہوں نے کہا جس طرح فائلوں کا آج کل ایک نظام ہوتا ہے کہ پلاٹ کی نمبرنگ نہیں ہوئی، کہ آپ کو لوکیٹ نہیں کیا گیا کہ آپ کا پلاٹ جو ہے یہ فلانی جگہ پر، یہ 486 نمبر پلاٹ جو ہے اگر آپ کا ہے، اگر ایسی صورت ہے آپ کی ادائیگی کی تو اچھا، ویسے تو اگر پلاٹ آپ کا فزیکلی موجود ہے تو اس کے مارکیٹ ریٹ پر زکوٰۃ کیلکولیٹ کی جائے گی، لیکن چونکہ وہ نمبرنگ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فزیکلی موجود نہیں ہے آپ کا پلاٹ، چاہے بے شک انہوں نے سوسائٹی والوں نے اتنی زمین خریدی بھی ہے یا نہیں خریدی ہے، پھر ایک اور الگ مسئلہ ہے۔ اس وقت اگرچہ اس فائل کی قیمت مارکیٹ کے اندر بڑھ گئی ہو لیکن زکوٰۃ آپ کی اصل ادائیگی پر آئے گی۔ اگر آپ نے وہ 20 لاکھ روپے دیے ہیں اور وہ فائل اب اگرچہ مارکیٹ کے اندر 40 لاکھ کی بک رہی ہے، چونکہ پلاٹ کی نمبرنگ نہیں ہوئی اس لیے یہ جو رقم ہے یہ پلاٹ کی قیمت نہیں سمجھی جاتی۔ میں فرق سمجھا دوں آپ کو
بلکہ یہ قرض سمجھا جاتا ہے جو آپ نے اس کو دیا ہوا ہے. یہ قرض اس وقت آپ کے فزیکل ایسٹ میں کنورٹ ہوگا جب وہ پلاٹ زمین پر لوکیٹ ہوگا. جب پلاٹ زمین پر لوکیٹ ہو جائے گا تو یہ آپ کا جو یہ فائنینشیل ایسٹ ہے یہ ایک ٹینجیبل کموڈٹی کے اندر کنورٹ ہو جائے گا اس وقت. اس سے پہلے اگر اس پہ زکوٰۃ آئے گی تو وہ اتنی ہی رقم پر آئے گی جتنی رقم کی ادائیگی کی گئی ہے. اور جب وہ نمبرنگ ہو جائے گی تو وہ پلاٹ ہے باقاعدہ, اب اس کی مارکیٹ ریٹ کے اوپر زکوٰۃ آئے گی, اب مارکیٹ میں اس کی معلومات کریں گے. دوسری بات یہ کہ آپ نے خریدتے ہوئے پلاٹ خریدتے ہوئے آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اس کو رکھوں گا. رکھوں گا کئی مطلب ہوتے ہیں. گھر بناؤں گا اپنے رہنے کے لیے, یا ویسے گھر بناؤں گا کرائے پہ چڑھانے کے لیے, یا اپنے بچوں کو دوں گا. کوئی بھی اس قسم کی اگر آپ کی نیت ہے, اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. خریدتے ہوئے یہ نیت تھی, بعد میں نیت بدل گئی آپ کی, آپ نے کہا نہیں اس کو بیچ لوں گا. اس نیت بدلنے سے بھی اس پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی, کیونکہ خریدتے ہوئے نیت جو ہے وہ تجارت کی نہیں تھی. بعد میں اگر بیچنے کی نیت ہو بھی گئی تو اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ نہیں آئے گی. اسی طرح آپ نے ایک پلاٹ خریدا بیچنے کی نیت سے, خرید لیا. اب تو یہ ظاہر ہے کہ سامان تجارت میں ایک سال آپ نے بے شک اس کی زکوٰۃ دی بھی یا نہیں دی, یا سال سے پہلے ہی آپ کی نیت بدل گئی اور آپ نے کہا جی اس پلاٹ کو اب میں رکھوں گا, اس پر بھی زکوٰۃ نہیں. اور رکھنے کی نیت کر لی تو زکوٰۃ ختم ہو گئی اس کے اوپر, کیونکہ آپ پھر نیت بیچنے کی ہو گئی دوبارہ سے. انسان کی نیتیں بدلتی رہتی ہیں اپنی چیزوں کے بعد. بیچنے کی پھر نیت ہو جانے پر پھر بھی اس پہ زکوٰۃ نہیں, الا یہ کہ جب وہ اس کے بیچنے کی نقل و حرکت کے اندر باقاعدگی کے ساتھ صرف نیت پر نہیں ہوگا, پھر وہ جب اس کو اس کی بیچنے کی پوری تگ و دو شروع کر دے گا تو پھر وہ سامان تجارت کے اندر آ جائے گا. یہ عام طور پر لوگوں کو مسئلہ چونکہ درپیش ہوتا ہے, اس لیے میں نے کہا کہ اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں. اچھا, زکوٰۃ کی مسائل بہت زیادہ ہیں. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے تفصیلی مسائل سے معلوم ہو. انشاءاللہ یہاں ہمارے ہاں مسجد میں اتوار کے دن یہ کتنے بجے آپ کا تیسرا پیریڈ کتنے بجے ہوتا ہے؟ 12 بجے اتوار کے دن 12 بجے انشاءاللہ ہم یہاں مسجد میں ایک زکوٰۃ پر سیشن کریں گے. مفتیان کرام کا پورا پینل بیٹھے گا اور اس موقع پر جو سوالوں کے جواب ہیں وہ بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے. جو آپ اپنا سوال اس موقع پہ کر بھی سکتے ہیں, وہ آپ کو کچھ موٹے موٹے مسائل بھی بتائیں گے, تو آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں 12 بجے اتوار کے دن, پرسوں اتوار کے دن انشاءاللہ. کیونکہ زکوٰۃ کی بہت تفصیلات ہیں اور وہ جب تک آپ اپنا مسئلہ بہتر ہی ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا مسئلہ اگر آپ نے پوچھنا ہے, زکوٰۃ بعض مسائل حساس بہت ہوتے ہیں, اس میں لکھ کر پوچھا کریں تاکہ جواب دینے والے کو صورتحال بہت واضح ہو. بعض اوقات پوچھنے والا کچھ گم و گو انداز میں سوال کرتا ہے تو جواب دینے والے کو وضاحت نہیں ہوتی, صراحت نہیں ہوتی. دوسری چیز جو 4 چیزیں میں نے کہا تھا اس میں ذکر کروں گا وقت کے اعتبار سے, وہ صدقۃ الفطر ہے, جو رمضان کے روزوں کے بعد جو صاحب نصاب لوگ ہیں ان کے اوپر آتا ہے کہ وہ بھی جو زکوٰۃ دیتا ہے اسی کے اوپر صدقۃ الفطر بھی آتا ہے. صدقۃ الفطر 5 چیزوں کے ذریعے سے دیا جاتا ہے. گندم کے ذریعے بھی, جو کے ذریعے, کھجور کے ذریعے, کشمش کے ذریعے اور پنیر کے ذریعے. ایک مقدار ہے جس کو کہتے ہیں صاع عربی کے اندر. جو حدیث میں لفظ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ گندم کے ذریعے دیں تو نصف صاع, اور اگر ان باقی 4 چیزوں کے ذریعے دیں یعنی جو, کشمش, کھجور یا پنیر کے ذریعے تو وہ پورا صاع ہے. اب صاع کی آج کل کے پیمانوں کے مطابق مقدار کیا بنتی ہے, اس میں 2-3 آراء ہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ صاع جو ہے وہ 3.5 کلو کا ہوتا ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ 3 کلو کا ہوتا ہے, بعض حضرات کہتے ہیں کہ 4 کلو کا ہے. پر پورا احتیاط والی رائے جو اگر آپ لے لیں تو وہ 4 کلو بنتی, محتاط رہے. تو 4 کلو کا ہو گیا صاع. گندم اگر آپ کے ذریعے آپ صدقہ فطر دیتے ہیں تو نصف صاع کا مطلب ہو گیا کہ 2 کلو
گندم کی قیمت جو ہے وہ ایک بندے کا صدقہ فطر بنتا ہے. اور اگر آپ باقی اجناس کے ذریعے سے صدقہ فطر دینا چاہتے ہیں تو پھر 4 کلو کی مقدار اس کے اوپر آئے گی. یاد رکھیے گا کہ ایک اصولی سی چیز یاد رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ جو چیز فرض کی شکل میں جاتی ہے، مال جو فرض کی شکل میں جاتا ہے تو اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس مال کے جو نفل کی شکل میں جاتا ہے. اسی طرح جو چیز واجب کی شکل میں جاتی ہے، مال جو جاتا ہے وہ ترازو میں وزنی ہوتا ہے بنسبت اس مال کے جو نفل کی شکل میں جاتا ہے. تو لوگ رمضان اس چیز کو چونکہ اس فرق کو نہیں سمجھ پاتے، اس لیے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو آپ صدقہ فطر کشمش کی بنیاد کے اوپر دیں یا کھجور کی بنیاد پر دیں. 2,000 2,500 3,000 یا زیادہ سے زیادہ 4,000 روپے بن جائے گا، لیکن یہ 4,000 آپ کے نفل نہیں واجب کی صورت میں ادا ہو رہے ہیں، اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی ترازو میں. اور تو بہت سے لوگ ویسے لاکھوں روپے نفل میں صدقہ کر دیں گے، نفلی صدقہ کر دیں گے، افطاریاں کراتے ہیں لوگوں کو، ماشاءاللہ ثواب کا باعث ہے بہت زیادہ. اور صدقہ فطر پھر گندمی کے اعتبار سے دیتے ہیں، 150 روپے دے دیں گے کہ جی میرا صدقہ فطر ہو گیا، میرا ہو گیا، میرے بچوں کا ہو گیا. چونکہ صدقہ فطر کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ یہ آپ کے زیر کفالت جتنے لوگ ہیں ان سب کا آپ کے اوپر ہوگا. بالغ بچے کا اگر کوئی نہ دے تو باپ کے ذمہ نہیں ہے، لیکن اگر دے تو ادا ہو جائے گا. بیوی کا بھی اگر بندہ دے تو ادا ہو جائے گا، نہ دے تو بہرحال اس کے اپنے ذمے ہیں، کیونکہ شریعت میں جو بالغ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی چیزوں کا ذمہ دار خود ہوتے ہیں. ایک عمومی شریعت کا مزاج ہے تمام معاملات میں. بلوغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خود ایک مستقل چیزوں کے اوپر کے لیے مستقل ہو گئی ہے اس کی شخصیت اور اس کی حیثیت. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اور آپ سال میں ایک دفعہ صدقہ فطر ہے تو کیا حرج ہے وہ 3,000 روپے ہو یا 4,000 روپے ہو، تو اس کے پیمانے مل رہے وہ آ جاتے ہیں. کہ اگر آپ کشمش کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو فی کس اتنا بنتا ہے، اگر آپ کھجور کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو اتنا بنتا ہے، اور اگر آپ جو کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو اتنا بنتا ہے، اگر آپ گندم کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو وہ یہی کوئی 150 پونے 200 روپے کے لگ بھگ ہوگا. تو مجھے بھی اس وقت یاد نہیں ہے، تو آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے فکس اس سال کے اعتبار سے کتنا بنتا ہے. تیسری چیز جو یہ اس کا تعلق تو ان مالی معاملات کے ساتھ تھا، زکوٰۃ کا بھی اور صدقۃ الفطر کا بھی. رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ چیزیں اس میں خاص طور پر یہ جو حکم شریعت کو بجا لانا اور اس کا اہتمام کرنا، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. چاہے آپ کی زکوٰۃ تھوڑی سی ہو، 2,500 روپے آپ کی زکوٰۃ بنتی ہو، لیکن آپ اس کا اہتمام کریں، اس کا حساب کرنے کے اندر اس کو اہتمام کے ساتھ اس کو کیلکولیٹ کریں، مسئلہ پوچھیں، کیونکہ یہ ایک فرض کا بجا لانا ہے. اللہ جل شانہ کی بے نیاز ذات ہمارے پیسوں کی مقدار سے بہت بے نیاز ہے. اصل تو وہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ اس کے حکم کی کسی کے نزدیک اہمیت کتنی ہے. تو جتنی زیادہ ہم لوگ جس طریقے کے ساتھ یہ جو کھاتے پیتے کاروباری لوگ ہیں کتنے اہتمام کے ساتھ ٹیکس کی کیلکولیشنز کرواتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے کنسلٹنٹس ہائر کرتے ہیں کہ جی ہمارا ٹیکس کیلکولیشن جو ہے نا وہ منیمم ہو سکتی ہو، اس کے لیے ہمارے ہاں جو پاپڑ بیلے جاتے ہیں. آپ کبھی کاروباری لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کام خود اور کتنی بڑی اس کی اپنی ایکسپرٹیز ہے لوگوں کی، اور ان کی مارکیٹ میں کتنی بڑی قیمت ہے کہ یہ آپ کو ذرا ٹیکس صحیح طریقے سے کیلکولیٹ کر کے دیتے ہیں. تو حکومت کو دینے والے پیسوں جو ہماری جیب سے جا رہے ہوں اس کے لیے تو ہماری حساسیت اتنی زیادہ ہو، اور جو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے اس کو ویسے ہی بس رینڈملی کر لیں، وہ جی ٹھیک ہے اتنا ہی ہو گیا صحیح ہے، ہم نے بس ایک موٹا حساب. بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں، بعض دوستوں کو میں کہیں متوجہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ حساب کرنے کہتے ہیں بس جی کیا اللہ سے کیا حساب کرنا، جی بس ہم ایسے ہی دے دیتے ہیں جتنا آ گیا فلانا یہ ہے وہ. تو یہ ایسے تھوڑی ہے. نماز بھلا اس طرح ہی ہے پڑھی جاتی ہے کہ ہم کہیں جی اب نماز میں اللہ سے رکھاتا ہوں کیا حساب، جی ہم فجر میں کبھی 2 پڑھ لیتے ہیں، کبھی 4 پڑھ لیتے ہیں، کبھی 1 پڑھ لیتے ہیں، کبھی 6 پڑھ لیتے ہیں، اور ظہر بھی اپنی مرضی سے پڑھ لیتے ہیں، اور مغرب میں جتنا جی چاہے اتنے پڑھ لیتے ہیں. تو فرائض اس طرح نہیں ادا ہوتے. حج کا کہیں کہ جی اب اللہ سے کیا دنوں کا حساب کرنا، ہم سال میں کبھی بھی جا کے حج کر لیتے ہیں جب ہمیں ٹائم ملتا ہے، فرصت ملتی ہے. تو فرائض کا طریقہ یہ نہیں ہوتا.
کہ یہ بغیر حساب کتاب کے انسان جو ہے وہ اس کو کرے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا ٹھیک ہے، آپ جھکتا ہوا تولیں، آپ نے حساب پورا کیا، آپ کے حساب کے مطابق آپ کی زکوٰۃ 10,000 روپے بن گئی، آپ 1,00,000 روپے دے دیں، آپ 2,00,000 روپے دے دیں، جتنے بھی آپ دینا چاہتے ہیں آپ دیں، لیکن اپنے حساب پر جو آپ کی وہ جو منیمم ہوگا، جو لازمی ہوگا آپ کے اوپر، اس کا علم آپ کو ضرور ہونا چاہیے کہ یہ وہ کم سے کم مقدار ہے جو مجھے کم سے کم پوری کرنی چاہیے۔ تیسری چیز جو اس رمضان المبارک کے ساتھ ہے وہ آنے والی ہے، میں آپ سب کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول رہا ہے۔ آپ نے رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا، اور آپ نے رمضان کے 2 عشروں کا اعتکاف بھی فرمایا، اور آپ نے رمضان کے 1 عشرے کا یعنی آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ تو بڑے تواتر اور پابندی کے ساتھ فرمایا ہے، اور اس کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے رمضان ہر روز ایک دن گزرتا چلا جاتا ہے، اور ہم آج جس طرح آپ دیکھیں نا 13واں روزہ ہے نا، آج میرے خیال میں 13واں روزہ ہے، تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھا رمضان شریف گزر گیا دیکھتے ہی دیکھتے۔ کل میں رات کو یہ ہمارے ہاں عشاء کی تراویح کے بعد مجلس ذکر ہوتی ہے روزانہ تراویح کے بعد، تو اس کے بعد یہ ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں، میں ان سے 4-5 منٹ گفتگو کرتا ہوں۔ تو کل میں ان ساتھیوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ احادیث میں آتا ہے کہ ہر روز رمضان میں اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو ہر روز متعین طریقے کے ساتھ لاکھوں لوگوں کے بارے میں طے ہوتا ہے کہ ان کی اللہ پاک نے بخشش کر دی، ان کو اللہ پاک نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ ہم ہر روز یہ سوچیں کہ آج لاکھوں لوگوں کے فیصلے ہوئے ہیں، کیا میں ان میں شامل ہوں یا نہیں ہوں؟ میں نے آج کا دن کیا ایسا گزارا؟ ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایسے رینڈملی تو نہیں ہوتے کہ بس یہ جی جس کے اوپر بھی آ گئی بات، وہ اس نے اس دن میں کچھ کیا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ جل شانہ اس کے اوپر یہ فضل فرماتے ہیں۔ حالانکہ انسان کا کیا ہے، زیادہ بھی کرے گا تو کیا کر لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل پھر کیا ہے، اس کا آپس میں دیکھیں تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہوتا۔ انسان روزہ رکھ لے گا، تہجد پڑھ لے گا، تلاوت کر لے گا، گناہوں سے بچ جائے گا، کوشش کرے گا، ذکر کرے گا، تسبیح کرے گا، دعا کرے گا، یہی کر سکتا ہے انسان زیادہ سے زیادہ۔ صدقہ کرے گا، لوگوں کو افطار کرائے گا، سحری کرائے گا، خرچ کرے گا، یہ وہ زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے کہ انسان کی آخری بساط یہی ہے۔ اور لیکن اتنے سے کر لینے کے اوپر اللہ جل شانہ جو چیز اس کو عطا فرما رہے ہیں، جو بخشش کا مطلب کیا ہے اور مغفرت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اس معمولی سی مشقت کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرما رہے ہیں، اللہ اس کو جنت دے رہے ہیں۔ تو اگر آج آپ دنیا میں جنت کو چونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، پورے طور پر اس کا تصور نہیں کرتے، آج دنیا کے ساتھ اگر اس کا موازنہ کیا جائے کہ کسی انسان سے کہا جائے کہ تم ایک دن ایسے گزار لو کہ جس میں تم کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تم کوئی گناہ نہ کرو، اس میں تم تہجد پڑھ لو، اس میں تم یہ شام تک کھاؤ پیو نہ، اس میں تم کچھ نوافل پڑھ لو، کچھ تلاوت کر لو، کچھ صدقہ دے دو، کچھ لوگوں کو افطار کرا دو، اس طرح کے چند کام کر لو، تو اس کے بعد تمہیں شام کو ایک دن ایسا گزارنے کے اوپر شام کو تمہیں اس ملک کی حکومت دے دی جائے گی، تو کون بندہ ایسا ہے جو اس دن میں کوئی غلط کام کرے، اور کون بندہ ایسا ہے جو اس دن میں کوئی 1 منٹ بھی ضائع کرے؟ اب ایک ملک کی حکومت کا جنت کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ وہ تو پوری دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کی جو جنت ہوگی، پوری کائنات سے وہ 10 گنا بڑی ہے، اور وہ روز اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر۔ جیسے وہ ڈیلی قرآن اندازی نہیں ہوتی بعض جگہوں کے اوپر کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن اندازی ہو رہی ہے، تو ایسے روزانہ کی بنیاد پر یہ فیصلے آج کل ہو رہے ہیں۔ ایسے 12 موقع ہم سے گزر چکے، یعنی 12 روزے گزر گئے، 12 موقع ہم سے گزر گئے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر باقی ہیں تو یا 18 باقی ہیں یا 19 باقی ہیں، اور یا کتنے 12 اور 18 یا 17 باقی ہیں، کیونکہ 29 کا رمضان ہوگا یا 30 کا رمضان ہوگا، تو یہ 17-18 دن جو باقی ہیں زیادہ سے زیادہ آج کا دن ملا کر اس کو ہم روزانہ کی بنیاد پر اس خیال سے گزاریں، جب افطار پر بیٹھے یا رات کو جب سونے لگے
کیونکہ تراویح بھی. تو اس وقت سوچیں کہ آج کیا دن ایسا گزرا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا اور بخشش کا مستحق قرار پایا، کیونکہ اس میں انسان کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے کہ بہت پوچھا کرتے تھے لوگ، پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا اندازہ کیسے ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس میں جو کہ وہ گھڑی خاص قسم کی ہوتی ہے اور نزول ملائکہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ملائکہ لیلۃ القدر میں جب اترتے ہیں تو تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ بھی اترتے ہیں، روح الامین بھی اترتے ہیں. تو جب وہ اترتے ہیں تو وہ عبادت گزاروں اور دعاؤں اور نفلوں اور تلاوت اور سجدوں اور رکوع میں کھڑے لوگوں کے سروں کے اوپر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب وہ اس کے سر پر جمع ہوتے ہیں تو اس کو ایک خاص قسم کی کیفیت حاصل ہوتی ہے اس عبادت گزار کو. وہ کیفیت اس کو پورے رمضان میں نہیں آئی ہوتی، وہ اس کو لیلۃ القدر کے اندر آتی ہے، اور وہ اس کیفیت کو ظاہر الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا کہ کیسی کیفیت ہوتی ہے. تو وہ اس بات کی ایک درجے میں علامت ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر نصیب فرمائی ہے. شب قدر تو سب کو ملتی ہے، لیکن ہم شب قدر ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اچھی حالت میں شب قدر ملی ہے، ورنہ تو غافل لوگوں کے اوپر بھی شب قدر آ جاتی ہے. وہ لوگ بھی رات کو سوئے ہوئے اور تراویح بھی نہیں پڑھی اور عشاء بھی نہیں پڑھی اور نہ فجر پڑھی ہے، شب قدر تو ان کے اوپر سے بھی گزر کے جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس میں محروم رہ جاتے ہیں اور بدنصیب رہ جاتے ہیں. شب قدر تو ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جب یہ نزول ملائکہ اور روح ہو زمین پر، اس وقت وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، اس وقت کے اندر ان کو عبادت میں پائیں. اسی لیے وہ عبادت گزاروں کو تلاش کرتے ہیں اور جا کر ان کے گرد دیکھتے رہتے ہیں. اسی لیے ان راتوں میں عبادت کا بڑا. تو اعتکاف کیا ہے کہ جب یہ دن ہے، اس میں انسان سارا اپنا رمضان میں کہ اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں آپ کے 10-12 دن گزر گئے، ایک معمول سا بننا شروع ہو جاتا ہے. اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ سب کچھ گویا کہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ کے، جیسے کسی کے گھر پہ بیٹھا جاتا ہے. دیکھیں دنیا میں لوگ ایسے کرتے نہیں کرتے، کسی نے کسی کے پیسے دینے ہو تو کہتے ہیں جی ہم آ کر آپ کے یہاں بیٹھ جائیں گے، ہم آ کر آپ کے گھر بیٹھ جائیں گے یا آپ کی جگہ پر بیٹھ جائیں گے، اور ہم تب ٹلیں گے جب آپ ہماری ادائیگی کر دیں. یہ ایک دنیا میں عام رواج ہے، جن کے پیسے لے کے لوگ بھاگے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں. تو یہ جو یعنی اس میں اس کو امید زیادہ ہوتی ہے ملنے کی، اصل میں یہ ایک طریقہ ہے کہ مجھے چیز مل جائے گی. اللہ جل شانہ کے ہاں بھی جا کر بیٹھ جانے کی اور اللہ سے اس کا فضل مانگنے کی. اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی مقروض تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنے کے مختلف طریقے ہیں. اس میں سے ایک یہ جو انسان عمرے کے لیے جاتا ہے، بیت اللہ شریف جاتا ہے، اللہ کا گھر ہوتا ہے، وہاں جا کر وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ میں اللہ تو آپ کے گھر آ گیا ہوں. اور اسی طرح رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ تو بیت اللہ کے لیے تو انسان سفر کرتا ہے، جا کر بیت اللہ شریف جاتا ہے، اللہ کے گھر جاتا ہے اور رمضان گویا کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کا مہمان بن کے آ جاتا ہے کہ اب خود اللہ کا فضل تمہارے پاس آیا ہے. اس صورت میں تم اللہ کے فضل کے پاس گئے، اب اللہ کا فضل تمہارے پاس آیا ہے. تو اس کی جو آخری عشرہ ہے وہ جب بندہ مسجد میں منتقل ہو جاتا ہے، اور یہ مسجد دنیا کی تمام مساجد یہ بیت اللہ کی، کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہیں کہا گیا. تو یہ اللہ کے گھر ہے، اس میں بندہ آ جائے تو اب ایک بندہ اللہ کے مہینے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے سعادت کی، دعائیں قبول ہونے کی. تو اس کے لیے کوشش کریں کہ اس میں اعتکاف کا اہتمام کریں. چوتھی چیز یہ کہ اس اعتکاف میں جو آپ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر وہ آپ کو اس میں اچھے طریقے کے ساتھ مل جائے گی. یعنی لیلۃ القدر کا گھر میں آنا ہمارے اوپر اور لیلۃ القدر کا مسجد میں آنا اور اعتکاف کی حالت میں آنا، اس میں بہت بڑا فرق ہے. دیکھیں نا یہ فرق بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک بندے کا کی لیلۃ القدر گھر میں آ رہی ہے، ایک کی مسجد میں اعتکاف کی حالت میں آ رہی ہے. کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گی جن کی لیلۃ القدر بیت اللہ میں آئے گی، طواف کی حالت کے اندر آئے گی، کہ وہ طواف کر رہے ہوں گے اس رات کو جو مبارک راتیں ہیں، اور ان میں سے کوئی لیلۃ القدر ہوگی کہ وہ اللہ کے بیت اللہ کے اس کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں. کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جو لیلۃ القدر کی رات کو مسجد نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے
اور ان کے دربار میں موجود ہوں گے، ان پر بھی لیلۃ القدر آئے۔ تو اس طرح یہ مختلف درجات ہیں، کس کے پاس کس کو کہاں ملتی ہے، کس کو کہاں ملتی ہے، اس میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو وصول کریں، اور یہ رمضان اللہ جل شانہ ہماری مغفرت کا اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔